السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کی معروف شخصیت حضرت ڈاکٹر مولانا عبدالخالق صاحب ندوی، جو کہ تمل ناڈو سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت والا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مختصر میں آپ سے کچھ ہم سوالات کریں گے کہ امت کے اندر اتحاد و اتفاق کس طریقے سے پیدا کیا جائے اور امت کو ایک پلیٹ فارم پر کس طریقے سے لایا جائے اور اس کا منہج کیا ہو۔ آئیے جانتے ہیں حضرت والا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کا سوال ہے کہ اتحاد ملت کہ یہ کس طرح پیدا کیا جائے، تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ امت میں کبھی اختلاف رہا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اختلاف جس کو آپ کہتے ہیں وہ بنیادوں میں ہوتا ہے، اور اسلام میں بنیاد میں کوئی اختلاف کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو ان چیزوں کو جزیات کو لے کر معاملات کھڑے کیے جاتے ہیں یا تاثر دیا جاتا ہے کہ امت مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ سب سے بڑی غلط بیانی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب رہے، وہ عبادتوں کے توسط سے کبھی نہیں پھیلا ہے۔ عبادتیں انسان کی ایک عقیدت پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اور اللہ کے بیچ ہوتی ہیں۔ ہر مذہب کی جو ترویج یا نشر و اشاعت میں کامیابی کا عروج اس مذہب نے پایا ہے جس کے اندر معاملات میں رواداری ہو، اور اسلام معاملات میں رواداری کا قائل ہے، لہٰذا یہ اس کی بنیاد ہے۔ رہی یہ چیز کہ جزیات کی وجہ سے بظاہر ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ امت بہت زیادہ اپنے ذاتی اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں بٹی ہوئی ہے، یہ بے حد غلط تصور ہے۔ الحمدللہ اسلام اپنی جن بنیادوں پر کل تھا آج اسی پر ہے، اور قیامت تک انہی بنیادوں پہ رہے گا۔ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیں اور کسی کی پگڑی نہ اچھالیں، کسی کے نظریے یا اس کی رائے کو، گرچہ وہ آپ کی نظر میں قابل قبول نہ ہو یا مرجو ہو، تو بھی اس کا احترام کریں، اس لیے کہ کسی بھی رائے میں آپ کی رائے کے مقابلے کسی اور کی رائے کا ہونا فریق مخالف کے وجود کی دلیل ہے، آپ اس کو سرے سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنے دائرے میں رہیں اور ہم اپنے ادب کے دائرے میں رہیں، 50 اختلاف کے باوجود ایک پلیٹ فارم پر ہمیشہ کے لیے رہنا آسان بھی ہے، ممکن بھی ہے۔ جی حضرت، دوسرا سوال یہ تھا کہ ابھی جس طریقے سے کچھ حالات بھارت میں بن رہے ہیں کہ مسلمانوں کی موب لنچنگ اور اسی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو پریشان کرنا اور ان کے اسلامی عقائد اور اسلامی جو نشر و اشاعت ہے اس کے بارے میں غیروں کا جو تعلق ہے اور غیروں کے جو ان کی حدود ہے اس سے بڑھ کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے گے؟ یہ ملک مختلف تہذیبوں اور مذاہب کے رنگا رنگ چمک کے درمیان ہے، اور بدقسمتی سے تقسیم کا جو واقعہ پیش آیا، پھر اس نے ہمارے سامنے جو راستے رکھے اس میں ہم نے اسی ملک کو منتخب کیا، اور سوچ کر سمجھ کر اختیار کر کے ہم یہاں رہے، اور اس ملک نے دستوری طور پر ہمیں وہ حقوق بھی دیے۔ اب اچانک جو ہے مختلف قسم کے مذہبی رجحانات اور مذہبی انتہا پسندی سر چڑھ کر بول رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی مذہب انسانیت کی بنیادی ڈھانچے کو ڈیمیج کرنے پر آمادہ ہو جائے تو آپ اسے مذہب ہی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ 15 سال تک جنگلات میں جو ہے کیوں انہوں نے جو ہے بن با اس کی زندگی گزاری، اس کے پیچھے یہی تھا کہ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ اب انہی کے نام پر اگر انسانیوں کی جو ہے تحقیر ہو رہی ہو اور ان کی بے عزتی ہو رہی ہو اور ان کے خون کے لالے پڑے ہوئے ہوں، تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اور اس قسم سے جہاں پر ملک میں مختلف قومیں اور مختلف تہذیبیں بستی ہیں، ملک کی ترقی کا انحصار
مذہبی انتہا پسندی پر دنیا کا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ جہاں امن ہوگا وہاں ترقی کی راہیں بڑھیں گی، سکون ہوگا، آدمی اپنا اپنا کام بآسانی کر سکے گا۔ اس وقت ملک جس تیزی کے ساتھ خصوصاً جو ہے نفرتوں کا بازار گرم کر رہا ہے، ایک مخصوص طبقہ، اور اس ملک میں آپ کی حصہ داری سب انہوں نے سب پر پردے ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن تاریخ ہے، لہٰذا جو ہے آپ کے آنکھیں بند کر لینے سے سورج غروب نہیں کر دیا جائے گا۔ تو اس ملک کے اندر جس قسم کا ماحول کیا جا رہا ہے یہ محض سیاسی مقاصد اور اس کے اغراض کو ہدف بنا کر کیا جا رہا ہے۔